السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں جو حروف مقطعات کے اوپر جو مد ہیں ان کو کھینچنے کی مشق کرائی گئی تھی۔ آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے حروف لین اور غنہ کے بارے میں۔ صفت لین اس کے لغوی معنی ہے نرمی، اور اصطلاحی معنی ہے حرف کا نرمی سے ادا ہونا۔ جو حرف ہم نرمی سے ادا کر لیتے ہیں اس کو حرف لین کہتے ہیں۔ جب کبھی واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور حرف لین کہلاتا ہے، جیسے خوف، خیر۔ مثالیں دیکھیں، یو تو یہ بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ یومی، مورود، موعدہم، اوزارہم، توبتہم، کوثر، بیت، یا لیت، ایدیہم، غیب۔ یہ حروف لین تھے، یعنی واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر، یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ غنہ کی بات کی جائے تو غنہ ناک کی فضا سے خارج ہونے والی آواز جو ہوتی ہے وہ غنہ کہلاتی ہے۔ یہ دو حروف کی صفت ہے، میم اور نون، یعنی جب ان حروف پر یعنی میم پر اور نون پر تشدید آ جائے یا شد آ جائے، تشدید بھی بولتے ہیں شد بھی بولتے ہیں، جب میم اور نون پر جب تشدید آ جائے تو آواز دو حرکت ہو جائے گی۔ دو حرکت آواز ناک میں رکھنے کو غنہ کہتے ہیں، جیسے ثم، ان۔ اب دیکھیں میم پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہے تو اس کو آواز جو ہے وہ خود بخود ہی ناک میں چلی جاتی ہے جب ہم وقت اس پر جو ہے وقت دیتے ہیں، جیسے ثم، اس میں ہم وقت لگا رہے ہیں، ثم، تو آواز خود بخود ناک میں چلی جاتی ہے تو وہ غنہ ہوتا ہے۔ یعنی میم مشدد اور نون مشدد پر، یعنی جس حرف پر شد ہوتا ہے اس کو حرف مشدد بولتے ہیں، تو اس لیے میم پر تشدید ہے، شد ہے، تو اس کو ہم میم مشدد کہتے ہیں۔ تو غنہ جو ہوتا ہے دو حروف پر ہوتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر۔